الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. دنیا میں جتنے عذابات کے سلسلے جاری ہوئے ہیں، ان تمام عذابات کوئی نہ کوئی نافرمانی کی وجہ سے نازل ہوئے ہیں. لوگ فرما برداری ہو کر رہے، اللہ جل جلالہ امن والہ ان کو سزا دے، ایسا کبھی نہیں ہوا. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. خطا کے لمحات انسان اپنی زندگی میں غفلت میں، بے توجہی میں، تکبر میں، نادانی میں کرتا ہے. وہ چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ان تمام خطاؤں پر اللہ ایک عرصے تک درگزر کرتا رہتا ہے. جب درگزر کی حد پار ہو جاتی ہے، اس وقت اللہ کے طرف سے خاتمہ کا فیصلہ ہوتا ہے. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ میری امت کو آپ عذاب میں ہلاک نہ کیجیے. اللہ نے حضرت کی دعا قبول فرمائی. اجتماعی عذاب سے امت کو بچانے کا وعدہ کیا. تو اللہ تعالیٰ اس امت کو اجتماعی عذاب نہیں دیں گے، لیکن انفرادی عذاب سے یہ امت محفوظ نہیں ہے. انفرادی عذاب سے اللہ رب العزت نے اپنی برات کا اظہار نہیں کیا. اجتماعی عذاب نہ ہونے کی دعا کی گئی اور اجتماعی عذاب سے بچانے کا اللہ نے وعدہ کیا. لیکن انفرادی عذاب یہ تو انسانوں کی غلطیوں پر اللہ جل جلالہ امن والہ کی طرف سے گرفت ضرور ہوگی. اور ان انفرادی عذابات میں جو اسباب عذاب ہے، وہ ان میں سے ایک ناپ تول میں کمی کرنا. جو دکاندار ہوتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، کپڑے کے دکان والا کپڑے میں ناپ تول میں، غلے کی دکان والا غلے کے ناپ تول میں، گوشت کی دکان والا گوشت کے ناپ تول میں، تیل کی دکان والا تیل کے ناپ تول میں، دیگر تمام چیزوں کی دکان والا اپنے اپنے چیزوں کے ناپ تول میں کسی بھی اعتبار سے کمی کرتے ہیں.
تو اللہ کی طرف سے سزا کے مستحق ہوں گے۔ اگر کوئی ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہا ہے لیکن عیب بیان نہیں کر رہا ہے، جو چیز میں دے رہا ہوں اس میں یہ عیب ہے تو یہ بھی اسی میں شامل ہے، اس لیے کہ عیب دار چیز گنتی میں شامل نہیں کی جائے گی۔ جب گنتی میں وہ شامل نہیں ہوئی، گویا آپ نے عیب دار چیز کو دے کر آپ نے بے عیب چیز کی قیمت وصول کی۔ چیز تو دی آپ نے عیب دار، لیکن قیمت وصول کی آپ نے بے عیب کی۔ آپ سیب خریدے، آپ نے قیمت دی اس سیب کی جو بے عیب ہے، لیکن آپ کو جو سیب عطا کیا گیا وہ عیب دار سیب۔ علماء کہتے ہیں یہ بھی ناپ تول میں کمی کے برابر ہے، یہ ایک عذاب ہے۔ اسی لیے فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، فرمایا اے لوگو مجھے ڈر ہے اگر تم لوگ اس چیز سے باز نہیں آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے طرف سے ایسا عذاب نازل ہو جو سب کو گھیر لے۔ محیط کے معنی سب کو گھیر لینے والا عذاب۔ اگر کوئی جاننے والے نادان لوگوں کو جا کر نہیں روکے، ان کو بتائے نہیں، ان کو سمجھائے نہیں، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کیے نہیں، جب ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے عذاب نازل ہو تو سب اس کے گھیرے میں آ جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا نصیحت فرماتے ہوئے اے لوگو تم لوگ اپنے ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، پورا ناپ تول، اپنے ناپ تول میں کسی بھی طرح کی کسر باقی نہ رہے، پوری طرح تول کر دیا کرو۔ یہ نصیحت فرمائی نبیوں نے۔ علماء نے دوسری بات فرمائی، کیا جس وقت لوگوں کے اندر شرک عام ہو جائے، جیسے کہ پہلے بتایا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کو ان کے ساتھ شریک مت کرو، کہا اللہ کے طرف سے عذابات کے مستحق وہ اقوام ہوتے ہیں جن اقوام میں شرک عام ہو، شرک عام، وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن سوال ایک پیدا ہوا، ارے بھئی شرک تو مشرک لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ تو شرک نہیں کیے، پھر ہم لوگوں کو عذاب کیوں؟ کہتے ہیں دیکھیے یہاں پر ایک ہے عمومی شرک، ایک ہے انفرادی شرک۔ انسان اپنے انفرادی معاملات میں شرک سے کام لیتا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کے بگاڑ کو کہتے ہیں، عقیدے کے بگاڑ۔ جیسے آپ نے تعمیر کی، عمارت کی تعمیر کی، تعمیر کرنے کے بعد آپ نے پوچھا جناب کیا میرا گھر واسطوں کے حساب سے ہے؟ کیا مطلب؟ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھر کو واسطوں کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ گھر اگر یہاں سے داخل ہو تو یہ برکت ہے، کچن روم وہاں ہو تو وہ بابرکت ہے، اگر بیت الخلاء یہاں ہو تو یہ بے برکت ہے۔ اس طرح کے عقیدہ رکھنا کہ برکات یہاں ہے وہاں ہے، اس طرح کا عقیدہ یہ بھی ایک اعتبار سے مشرکوں کا عقیدہ ہے، اور مشرکوں کا عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے، مشرکوں کا عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر گئے، وہ کہنے لگے ہمارے یہاں چچازاد بہنوں سے نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، خلیری بہنوں سے نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، پھپھیری بہنوں سے نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، مولیری بہنوں سے نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ آپس میں حقیقی بھائی بہنوں کی طرح ہیں۔ ابھی یہ بھی مشرکوں کا ہو گیا۔ مشرکوں کے یہاں بھانجی سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن چچیری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھانجی سے نکاح ہو سکتا ہے،
چنانچہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو بھانجی سے نکاح کو تو حلال سمجھتا ہے، لیکن جو حلال رشتے ہیں اسے ناجائز اور عیبدار سمجھتا ہے۔ ابھی سفر میں آئے ہم تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ذرا آپ بیان میں یہ بھی بتائیں، اس لیے کہ میری منگنی چچیری بہن سے ہوئی ہے، لوگ بہت عیبدار نگاہ سے دیکھتے ہیں مجھے کہ گویا میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، میں بہت بڑا گناہ کرنے والا ہوں، لوگ تو چاہتے ہیں خاندان والے یہ نکاح نہ ہو۔ میں نے کہا بھئی نہیں، جب آپ کی نسبت ہو گئی ہے چچیری بہن سے ضرور نکاح کرنا، تاکہ لوگوں کا عقیدہ سدھرے، لوگوں کا عقیدے کے اندر کے بگاڑ دور ہو، اس کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی، آپ کو بڑے ہی استقامت کے ساتھ اس نکاح کو ہاں کہنا ہوگا۔ تو یہ عقیدے جو غیر رکھتے ہیں، اس طرح کے عقیدے اگر مسلمان رکھنے لگے تو وہ بھی شرک کے معنی کیا؟ مشرکوں کے کل مشرکین، جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس کے ساتھ المرء مع من احبہ، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اسی کے ساتھ حشر کے میدان میں اٹھے گا۔ اگر مشرکوں کے ساتھ، مشرکوں کے طور و طریقہ، مشرکوں کے رسم و رواج، اس سے اگر تعلق ہوگا اٹھے گا بھی انہی کے ساتھ۔ کیوں؟ مع من احبہ کا مستحیل۔ اور پھر من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ بھی کہا حضور نے، جس کی مشابہت اختیار کرتے ہو انہی کے ساتھ رہو گے تم۔ تو یہ مشرکانہ عقیدے کو درست کرنا یہ نبیوں کا کام تھا۔ اور اس وقت ہم لوگ جب عذاب کے سلسلے میں سنتے ہیں ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، نہیں یہ کرو وہ کرو۔ ارے بھی سب سے پہلے دیکھو قرآن پاک میں اللہ نے پچھلی امتوں کو کن کن باتوں کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ جیسے لوط علیہ السلام، عربی لوط علیہ السلام کی قوم، وہ لوگ تو لڑکا لڑکے سے تعلق رکھتے تھے، غلط تعلقات، مردوں سے۔ اس وقت سننے میں آ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اس وقت اس طرح کا رشتہ بھی ہو رہا ہے، بے حیائی والا، مردوں کا مردوں سے، عورتوں کا عورتوں سے، ہم جنس سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا، یہ لوط علیہ السلام کی ہلاکت کی اصل بنیادی وجہ ہے۔ اللہ نے پوری زمین کو اٹھا کر الٹ دیا، فجعلنا عالیہا سافلہا۔ عذاب کس بنیاد پر؟ اس طرح کی، اور اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں کس طرح پیدا ہوئی نوجوانوں میں؟ نوجوان یہ بگڑے کیسے؟ موبائل کے ذریعے سے۔ بے موبائل سے تو بالغ ہونے سے پہلے بالغ کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، موبائل کی وجہ سے سب کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، موبائل کی وجہ سے پردے کی تمام باتیں بے پردہ ہو رہی ہیں، موبائل کی وجہ سے دماغ خراب، نظر خراب، مزاج خراب، طبیعت خراب، اخلاق خراب۔ یہ سب خرابیاں کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہاں سے۔ الواحد شیطان، حضور نے کہا یہ تنہا ہوتا ہے تو شیطان بن جائے گا، گویا وہ خود سراپا شیطان اس کے اندر حلول کر گیا، شیطانی پوری حرکتیں کرے گا۔ اسنانی شیطانانی، دو اگر ہو گئے تو دو شیطان ہیں سمجھو۔ ثلاثۃ جماعت، تیسرا کوئی بڑا ہونا چاہیے، اگر بڑا ہوگا دو چھوٹے شرارت سے بچیں گے، یہ بڑا اگر ان کے ساتھ ہو گیا تو کہاں یہ جماعت ہو گئی، اور جماعت گناہوں سے محفوظ رہے گی۔ جماعت گناہ نہیں کرتی، جماعت محفوظ رہے گی گناہوں سے، لیکن ایک رہے گا، دو رہے گا، شیطانی حرکتیں کریں گے۔ اب دیکھیے اس وقت سب تنہا ہو گئے، پہلے جماعت میں سب مل کر ایک ساتھ آرام کرتے تھے، پورے بچے ایک ساتھ، اب کیا ہو گیا؟ سنگل بیڈ روم، ہر ایک کا سنگل ہو گیا بیڈ روم،
بچی کے لیے الگ روم، ان کے لیے الگ روم، ان کے لیے الگ روم. بے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا پتا؟ آپ تو سمجھ رہے بچی پڑھ رہی ہیں، نہیں. آپ جتنے خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے اچھے گھرانے کے اندر ایسی حرکتیں پیش آ گئیں جس کا دور دور تک تصور نہیں تھا. اچھے اچھے خاندان تباہ ہو گئے. وجہ یہ حرکتیں. یہ جو ہم لوگ سیرت پڑھتے ہیں، ان انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں خصوصیت کے ساتھ جن باتوں کی طرف توجہ دینے کی ہے وہ کیا ہے؟ جن باتوں سے نبیوں نے اپنی امت کو روکا، انہی باتوں سے ہمیں اپنی نسلوں کو روکنا ہے، اپنے خاندان کو روکنا ہے، اپنے گھر کو روکنا ہے، اپنے بچوں کو روکنا ہے، اپنے عورتوں کو روکنا ہے. یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ. فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو منع کر کے تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا. عام طور پر نصیحت کرنے والوں سے لوگ دوڑ رہے ہیں. جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ماحول ہو رہا ہے. ذرا بچے کو کیا بھی بولو وہ بچہ بیٹھنے تیار نہیں، بیٹے کو کچھ بولو بیٹا بیٹھنے کو تیار نہیں، بھائی کو کچھ بولو، بیوی کو کچھ بولو بیوی سننے کو تیار نہیں. ماحول اتنا برا ہو گیا ہے میرے عزیز بھائیوں، کیا بتائیں. خون کے آنسو رو رہے ہیں لوگ. بھئی اس بگاڑ کو کنٹرول کریں تو کیسے کریں؟ اس بگاڑ کو کنٹرول کرنا ہو خود کنٹرول میں رہو، خود اپنے آپ کو کنٹرول کرو، ان تمام چیزوں سے کنٹرول کرو. اچھی چیزیں سنو، اچھی چیزیں سناؤ. موبائل سے ہم لوگوں کو بچا نہیں سکتے. ہاں البتہ موبائل کے ذریعے سے ہم لوگوں کو صحیح سنا سکتے ہیں، صحیح دکھا سکتے ہیں، صحیح بتا سکتے ہیں. گیم کھیلے گا وہ چھوڑے گے، جو بگڑ گئے ہیں سب بگڑ گئے ہیں، سب بگڑی ہوئی نسل. اس نسل کو آپ موبائل سے بچانے کی کوشش کرو گے، یہ بچیں گے نہیں، چوری کریں گے، چوری سے جائیں گے، چوری سے آئیں گے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ فزیکل فٹنس ان کا خراب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک داستان ہے، ایک راز ہے. اور اس وقت پوری دنیا کی اس بات کی کوشش چل رہی ہے مسلمان کی نسل آگے آنے والے اپاہج ہو جائیں، ٹوٹلی اپاہج، ٹوٹلی کولیپسڈ، ٹوٹلی ڈسٹربنس والے ہو جائیں سب. یہ آگے چل کر کسی کام کے نہ رہیں. اسرائیل بالکل چھوٹا سا ملک، کتنا بڑا کمینہ ہے، کتنا بڑا رذیل ہے، کتنا بڑا شریر ہے، کتنا بڑا ظالم ہے، پوری دنیا جانتی ہے. لیکن ان لوگوں نے جو سسٹم بنایا اپنے ملک کا، وہ سسٹم واقعتاً توجہ دینے والا سسٹم. پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا انٹرنیٹ وہ اسرائیل میں ہے. پوری دنیا میں سب سے مہنگا انٹرنیٹ کی جو فیس ہے وہ کہاں ہے؟ اسرائیل. سب سے زیادہ سستا ہندوستان میں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب سے زیادہ سستا. نیٹ پیک سب سے زیادہ سستا، اور وہاں مہنگا. اور وہاں ان لمیٹڈ نہیں. ہمارے یہاں تو ان لمیٹڈ تباہ ہو جاؤ، ان لمیٹڈ برباد ہو جاؤ، ان لمیٹڈ گمراہ ہو جاؤ، ان لمیٹڈ تم ہدایت سے دور ہو جاؤ، ان لمیٹڈ. اور وہاں کس کام کے لیے تم لے رہے ہو؟ باقاعدہ آپ کو سرٹیفکیٹ دی جائے گی، وہ سرٹیفکیٹ دینی ہوگی. اس کام کے لیے میں لے رہا ہوں، وہ دیکھے گا اس کام کے لیے آپ کو اتنی کے بی کافی ہے، اس کام کے لیے آپ کو اتنی جی بی کافی ہے، جتنی جی بی کی ضرورت اتنی ہی دے گا. نمبر 1. نمبر 2، جو نیٹ استعمال کرتا ہے، کام کے لیے نیٹ استعمال کرے گا،
اور جو حاملہ عورت جس مکان میں ہوتی ہے اس مکان کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی نیٹ استعمال نہیں کرے گا۔ اگر حاملہ عورت ہوگی تو 6 جہت میں کوئی بھی نیٹ استعمال نہیں کرے گا۔ تجھے کرنا ہے وہاں جا کر بیٹھ کر کر، یہاں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں بچے کم پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ معذور نہ رہے، وہ مجبور نہ رہے، وہ کمزور نہ رہے، ہر اعتبار سے وہ فٹ رہے، ذہن کے اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے، ہر اعتبار سے فٹ رہے۔ تو اس کے لیے وہ اب اندازہ لگاؤ، جب یہ 6 جہتوں میں موبائل استعمال کرنا منع ہے، جس گھر میں حاملہ ہے وہاں استعمال کریں گے؟ ہمارے یہاں حضرت بچے کے انتڑیاں کمزور ہیں کہتے، بچے کا دماغ کمزور ہے کہتے، بچے کے دل میں سوراخ ہے کہتے۔ آپ دیکھیں گے ڈیلیوری کے لیے جتنی خواتین جاتی ہیں اتنا ڈسٹرب اور اتنا پریشان اور اتنا کرٹیکل کنڈیشن میں، کیا وجہ ہے بھائی؟ اس سے پہلے خواتین 15 بچے 20 بچے جنم دیا کرتے تھے، کبھی ہاسپٹل گئے نہیں۔ اور آج نارمل ڈیلیوری اگر ہو جائے، ماشاءاللہ 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 90% آپریشن۔ کیا وجہ؟ کیا ہماری حاملہ خواتین کے لیے کوئی ہدایات کوئی جاری کرتا ہے؟ نہیں، سب کے سب بے ڈھنگے، سب کے سب بے ڈھنگے لاپرواہ، انہیں پیٹ پر ہی موبائل رکھ لے کر دیکھے گی۔ حاملہ عورت کو جو رس لینے کو کہا جاتا ہے اسے 2 GB بس نہیں آ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ جی میں گھر کو جا رہی ہوں، وائی فائی لے کو دے ڈال لو۔ وائف کو کیا ہونا؟ وائی فائی ہونا 24 آورس۔ کیوں؟ میں بور ہو رہی ہوں، بور ہو رہی ہوں، بور ہو رہی ہوں، بور ہو رہی ہوں، 24 آورس وائی فائی کنیکشن۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ بچے، بڑا درد سے کہنا پڑ رہا ہے میرے عزیز بھائیوں، اس وقت ہمارے مسلمان نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے جو سازشیں بنائی گئی، آپ جا کر پوچھ لیجئے کتنے ابارشنز ہو رہے ہیں، ان گنت۔ کرنے والے الگ، ہونے کی والی الگ۔ وجہ بے احتیاطی اور موبائل کو بازو رکھ کر سونا کتنی بڑی بیماری ہے دیکھو۔ اور آج ہم لوگ موبائل سرانے، موبائل سر کے پاس، موبائل بھائی موبائل تو اتنا دور رکھنے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تک اگر اس کے اثرات نہ ہو تو 4 قدم دور رکھیں، 4 قدم دور رکھیں۔ اگر آپ اپنے پریوار کے اندر محبت، تعلق، الفت، ربط تمام فتنوں سے دور رکھنا چاہتے ہو، ایک اصول بنا دو، بھائی موبائل گھر کے اندر آتے ہی پورے جنے موبائل باہر کے حال میں رکھ کر اندر آؤ، باہر کمرے میں رکھ کر اندر آؤ۔ آپ یہ اصول جاری کر کے دیکھو، گھر کے اندر کتنا پیارا ماحول آپ دیکھیں گے۔ بیوی شوہر سے بات کرنے کو تیار نہیں، شوہر بیوی سے بات کرنے کو تیار نہیں، بچے ماں باپ سے بات کرنے کو تیار نہیں، ماں باپ بچوں سے بات کرنے کو تیار نہیں، بھائی بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں، سب اپنے اپنے کس وجہ سے؟ موبائل کی وجہ سے۔ یہ گویا پورا ڈسٹرب ہو گیا، پوری دنیا جو کرپٹ ہوئی ہے وہ موبائل کی وجہ سے۔ ابھی کتنے ایکسیڈنٹ، وجہ وہ ٹریفک پولیس والا موبائل دیکھ لے کر کھڑا رہتا ہے، پیشنٹس مر گئے، وجہ موبائل کی مشغولیت، پیشنٹس کو دیکھنے کی فرصت نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے حمام میں جا کر بکیٹ میں گر کر مر گئے،
ٹینکوں میں گر کر مر گئے. وہ اٹھا کر دیکھو فہرست. ماں موبائل میں مصروف رہی, بچہ مر گیا, پتہ بھی نہیں چلا. سب موبائل. اس وقت کا سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے موبائل. میں نے اسے کہہ رہا ہوں, انبیاء علیہ السلام اس سے انبیاء جو روکے ہیں وہ سب کے سب پورے فتنوں کا مجموعہ وہ موبائل ہے. جو کرمنل نہیں تھا وہ کرمنل بن گیا, جو چور نہیں تھا وہ چور بن گیا, جو دھوکے باز نہیں تھا وہ دھوکے باز بن گیا. وجہ یہ کچھ نہیں جانتا تھا, موبائل میں دیکھ دیکھ کر سب سیکھ لیا. کیسا کیسا چرانا, کیسا کیسا حرکتیں کرنا, پورے کرائمز. اس لیے اس وقت کا سب سے بڑا المیہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو, خاص طور پر حاضرین مجلس کے پورے خاندان کو, پورے گھرانے کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں. آج بھی ماشاءاللہ ایسے مکانات موجود ہیں. تو ایک صاحب کو میں نے کہا بھائی واٹس ایپ میں آپ ذرا اس کی تصویر بھیج دیں. کہنے لگے حضرت ہمارے پورے گھرانے میں کی پیڈ والا موبائل ہے سب کے پاس. ہم لوگ واٹس ایپ وغیرہ, ہمارے دکان میں ایک نوکر ہے, اس کے نوکر کے موبائل پر منگواتے ہیں اور اسی کے موبائل پر بھیجتے ہیں. بڑا آدمی ہے, 3 شو روم سے اس کے. میں حیران ہو گیا, آپ کے گھر میں موبائل نہیں ہے؟ کہا نہیں موبائل نہیں ہے. غریب انسان نہیں, امیر. اپنے گھر کو بچانے کے لیے اس نے ایسا نظام بنایا. اور ہم غصہ ہی نہیں کرتے, غصہ ہی نہیں آتا. بچے موبائل دیکھ رہے ہیں, بچے کو چھوڑو بھائی, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا معلوم, کیوں دیکھ رہے ہیں. بچوں کو آپ کھلونا دیجئے, بچوں کو کھیلنے کے پورا گراؤنڈ خالی. پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا پورے گراؤنڈ فل رہتے تھے. اتوار کو ہم لوگوں کو بھی یاد ہے, اپنے بچپن میں ہم لوگ تلاش کرتے تھے بھی کہاں جائیں. وہ گراؤنڈ بھی فل, یہ گراؤنڈ بھی فل, لاسٹ میں روڑا میں کھیلتے تھے. پورے گراؤنڈ فل, اب پورے گراؤنڈ خالی. فزیکلی اعتبار سے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, جو حکم دیا ہے قرآن نے ہمیں کہ تم اپنی قوت کے اعتبار سے آپ کے مد مقابل لوگوں کے سامنے مضبوط ہو جاؤ. کیسا مضبوط رہیں گے بھائی؟ موبائل پکڑنے کی وجہ سے ہاتھ میں یوں لرزاہٹ آ گئی ہے, دمش نہیں ہاتھوں میں. آپ اٹھائیے, کیا اٹھا سکتے ہیں؟ کل ایک صاحب کہنے لگے حضرت میرے بچوں کے اندر دمش نہیں ہے, میں بڑے بڑے راڑا اٹھا لیتا ہوں, ہمارے بچوں کے تو اٹھاؤ. ابا ذرا ہاتھ لگاؤ باغ. ابا کی عمر 60 سال کی, بیٹا کی عمر 35 اور 40 سال, 35 میرے خیال 20 سال یا 25 سال ہوں گے وہ بیٹے. وہ جس وقت اٹھاتے ہیں تو ابا ذرا ساتھ دیو باغ, وہ بیچارے اکیلے اٹھا کر رکھتے ہیں, اور بیٹا 2 مل کر نہیں اٹھا سک رہا. حالانکہ مضبوط بچے ہیں, 20 سال 25 سال کوئی معمولی عمر ہے. ان کی فٹنس کیسی ہونی چاہیے؟ یہ تمام چیزوں پر وہ اس وقت پورے ہندوستان میں جو اس وقت مافیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ مسلمان نوجوان کو نشے میں مبتلا کر دو. ہمارے گوئند پور اٹھا لو, یہاں تو بہرحال کم ہے, لیکن ہے, نہیں بول سکتے, ہے. ہگڑے نگر چلے جائیے, یہاں چلے جائیے, آپ سارے پلہ چلے جائیے, ایک شخص 8 دن کے بعد اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا. 8 سال ہو گیا, میرے پاس مقدمہ لے کر آئے. میں نے کہا کیا کرتا تھا وہ؟ کہا حضرت وہ یہ کرتا تھا. کیا عادتیں تھی؟ گانجا مارنے کی عادت تھی. میں نے کہا گنجڑوں سے پوچھو, ایڈریس دے دیں گے. کیا حضرت کیسا پوچھنا سے؟ کیا بھی نہیں جی, 500 روپے دیو, جو میں ایڈریس بتا دے گا تو اور ایک 500 روپے دیتا ہوں. بولو گنجڑوں کو کیا ہے؟ ایک گنجڑوں کو پکڑے, نہیں بھائی مجھے نہیں معلوم, اور ایک گنجڑوں کو پکڑے, آؤ بھیا دکھاتے ہوں. میں سیدھا وہ کہہ رہے ہیں سارے پارلے میں 30 سال سے ہمارا آنا جانا ہے, اتنا اندر کبھی میں گیا ہی نہیں, سوچا بھی نہیں کہ بمبئی کی طرح یہ اندر
کوئی راستہ ہوگا. جاتے 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 ہم اندر پہنچے تو وہ اندر بیٹھا ہوا نشے میں مبتلا تھا. اس کو پکڑے، اس کو 2 لگائے، پکڑ کر گھسیٹ لے کر آئے. 8 سال سے ملا نہیں تھا. جس وقت اسے کہا بے ایسا تیری بیوی تجھ سے جدا ہونا چاہیے، دستخط کر، نہیں میں پالتو ہوں. کیا پالتا سو؟ 8 سال تک دیکھا نہیں کیا پالتا سو. 2 لگا کر اسے، میں نے کہا تھا اس کو تھم لگاؤ اور ویڈیو پکڑ کر لاؤ. انہوں نے پین لے کر یہاں، اس لیے کہ پیڈ وغیرہ جلدی سے نہیں ملا، یہاں گھسا اور تھم لگا کر اس کی دستخطیں کروا کر لے آئے. اسے بول کر بول. میں عرض کرنے کا منشا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہم اس سے بے خبر ہیں، بہت مطمئن ہیں. 6th کلاس کا بچہ ڈرگس میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کی ہر طرح کی قوت کو کھو چکا ہے. 6th اسٹینڈرڈ کا. جا کر دیکھیے. اللہ ہم میں شہریے کی حفاظت فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. اس لیے بچوں کو نگرانی ہر ٹائم. کہاں گئے تھے، کہیں کو لیٹ، باقاعدہ پوچھو. آزادی نہیں. اسکول 4 بجے چھٹیا، کہاں گیا تھا؟ 4:15 کو اسکول کو آنا. اسکول سے 4:15 کو آنا. 4:30 کیوں؟ 4:30 کیوں بھائی؟ 15 منٹ کہاں دے تم؟ 15 منٹ کا بھی آپ سوال کیجئے. بچوں کے ٹائم ٹیبل کا آپ فالو کیجئے. بچہ کہاں جا رہا، کہاں آ رہا، کدھر جا رہا، کدھر آ رہا. بچے تو بچے ہوتے ہیں بھائی، بچے تو بچے ہوتے ہیں. بچے کیا ہوتے ہیں؟ لیکن نگرانی کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. اگر انشاءاللہ ہماری یہ جماعت، ہمارے افراد اپنے اپنے گھر کو، میں یہ نہیں کہتا پورے محلے کو سنبھالو، نہیں، تمہیں تمہارے گھر کو دیکھو، تمہیں تمہارے نواسوں کو دیکھو، تمہیں تمہارے پوتروں کو دیکھو، تمہیں تمہاری فیملی کو کنٹرول کرو. گاؤں گلی کے بچوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس نہیں. ہم اپنے بچوں کو دیکھیں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی پتہ چلا آپ کو، مجھے بولنے میں بہت جھجک محسوس ہو رہی ہے. ایک جگہ پر نوجوان بیچارے، ایک نیم مسلح ہے ایک جگہ پر، نیم ملا خطرے ایمان جیسے کہا جاتا ہے، نہیں، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. تو نیم ملا کو ایک جگہ پر امام بنا کر رکھے تھے کوئی ایک سلمبی ایریا میں. وہاں پر ایک ساتھی نے آ کر کہا جماعت کے کہ حضرت یہاں کے جو امام صاحب ہیں، نیم ملا، نہ حافظ نہ عالم منو، ان کو امام صاحب جو رکھے ہوئے ہیں یہ بھی عادی ہیں اس کے، یہ ڈرگس لیتے ہیں، آ کر نماز پڑھاتے ہیں. بڑے حشاش بجا. کیا بھی ان کی آواز اتنی بلند ہے نا، کیا قصہ، بغیر مائک کے اتنی گرجدار آواز ہے، کیا قصہ گو تو وہ قصہ. نوجوان بچوں کو شک پیدا ہوا تو انہوں نے کیمرہ فٹ کر کے باقاعدہ ان کو پکڑا، یہ حرکت یہ کر رہے ہیں. اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے. اسے نیت کرو انشاءاللہ ہم سب نگرانی ضرور کریں گے بھئی انشاءاللہ. تبلیغ والے ہی نہیں، ہم سب اپنے اپنے گھر کی نگرانی، اپنے اپنے گھر کی نگرانی، اپنے اپنے خاندان کی نگرانی، اپنے اپنے پریوار کی نگرانی. اور پیار محبت. اگر بالفرض اس طریقے سے مبتلا کوئی نظر آئے، ان کو ڈانٹو مت، مارو مت. ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے باقاعدہ اس کے تجربے کار لوگوں سے پوچھو، انہوں بتائیں گے اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. انشاءاللہ پیار و محبت سے. ورنہ ان لوگوں کے اندر ضد پیدا، جیل کو بھیج دیے، یہاں بھیج دیے، وہ بھیج دیے. اگر ہم نے ایسی حرکت کی تو جیسے کہ مشہور آپ اخبار میں پڑھے ہوں گے کہ لڑکا جیل کو گیا، واپس آیا، واپس آ کر 10 دن گھر میں تھا، پھر اسے وہ عادت لت لگ گئی، پھر گھر والے ڈانٹے اسے، پھر کسی نے کہا دھمکی دیا، ایسا کرا تو پھر دوبارہ بھیجال دی. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ نالائق نشے کی حالت میں آیا، اپنے گھر کے 5 افراد کو خود قتل کر دیا. خود اپنے گھر کے 5 افراد کو خود قتل کر دیا. جب جیل میں جانا ہے کہ وہ خاموخواہ جاؤں، ایسے چلے جاتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب بنگلور کے حالات ہیں.
ہم لوگ بڑے مطمئن رہتے ہیں تبلیغ کا کام بہت ہو رہا ہے. ارے جو کام ہو رہا ہے وہ 1% بھی نہیں ہے. جو کرائمز چل رہے ہیں وہ کرائمز وہ خفیہ طریقے سے بہت، جس وقت ڈی جہلی میں شراب پرانا ہونے کے باوجود اس نے فروخت کر دیا 3 روپے پیکٹ میں، 3 روپے پیکٹ. وہ پتہ نہیں کیا کوسا. میرا نیا اس وقت میں 2007 کا واقعہ ہے غالباً، جس وقت 70 لوگ مرے وہ پی کر. اس وقت میں 36 مسلمان اس میں مبتلا تھے. پینے والوں میں 36 مسلمان، 36 مسلمانوں میں 14 عورتیں. یہ سب کے جنازے آئے نہیں سے. تب پتا چلا یہ عورتیں بھی پیتی ہیں مسلمان گھروں میں. اس لیے اس وقت میں اتنا خاموش رہنا، اپنے آپ کو محدود کر لینا چند اعمال کے ساتھ، چند فکروں کے ساتھ، چند عبادتوں کے ساتھ، یہ کافی نہیں ہے. اپنے دعوت کے نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اور اس وقت عمومی محنت پوری دنیا میں دعوت کی محنت سے بڑھ کر کوئی محنت نہیں ہے. گھر گھر فرد محنت وہ دعوت کی محنت ہے. تو ہر ایک ساتھی ہمارے دعوت کے ساتھ جڑنا، دعوت کے ساتھ چلنا، دعوت کی محنت کی اہمیت کو سمجھنا، تب جا کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی ترتیب بنائیں گے. سب نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله.